وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ صف آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں علی تجارت ایک ایسی تجارت تنجیکم جو تم کو بچا لے گی من عذاب علیم دردناک عذاب سے، ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تجارت کیا ہوتی ہے کہ انسان کچھ مال خرچ کرتا ہے اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو بدلے میں کچھ نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوقات دیے ہیں، صلاحیت دی ہے، اور جو مال و اسباب دیے ہیں، جتنا کچھ بھی دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ سب رب کی عطا ہے، اس کا دیا۔ اور حقیقت میں اس نے ہم سے جنت کے بدلے میں یہ سب کچھ خریدا ہوا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، ایمان والوں سے، ان کی جان، ان کا مال سب کچھ خرید لیا، اور کیا کہا کہ تمہیں بدلے میں جنت ملے گی۔ تو بہرحال یہ جو مال اسباب ہے، جیسے کہ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے تو بدلے میں نفع ملتا ہے، تو دنیا کے اندر ایک اور تجارت کی شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ان صلاحیتوں کو، ان مال و اسباب کو خرچ کرے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ پھر یہ جو آیت مبارکہ، اگلی آیت مبارکہ ہے تؤمنون باللہ، یہ اصل میں اسی تجارت کی وضاحت ہے جو پچھلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ ہے تجارت کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی، سب کچھ اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کے دین اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے خرچ کرو۔ یہ تجارت ہو گئی، خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ بدلے میں کیا ملے گا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تمہیں تھوڑا سا اس کے اوپر یقین ہو تو اس میں بڑی بہتری ہے۔ وہ کیا بہتری ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لغزشیں، تمہاری خطائیں وہ اس کے بدلے میں معاف ہو جائیں گی۔ ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور ستھرے مکان، ستھری رہائش گاہیں، فی جنات عدن، سدا بہار جنتوں میں، یہ کچھ ملے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی۔ آیت مبارکہ میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور پھر آخرت کی نعمتیں اور وہاں کی کامیابیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان
جو کچھ بھی خرچ کرے دنیا کے اندر یا اس کے دین کے لیے یا اس کی رضا جوئی کے لیے جو بھی کرے، اس کا بدلہ آخرت میں لے، اور اس کی نظر یہ ہو کہ میں نے اس کا بدلہ وہاں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ دنیا میں نفع کی اس کو امید یا دنیا میں نفع کی طرف اس کا دھیان نہ ہو۔ دیکھیں کتنے ہی انبیاء کرام ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن امتیوں میں سے ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں محنت کی لیکن دنیا میں اس کا پھل بظاہر نہیں ملا، لیکن آخرت میں ملنا ہے۔ تو اسی طرح ایک ایمان والے کے لیے، یا کوئی فرد واحد ہو یا کوئی جماعت ہو، کوئی مجموعہ ہو، کوئی تحریک ہو، ان کے لیے ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ تم نے دنیا میں نفع نہیں سوچنے، تمہیں نفع آخرت میں ملنے۔ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، کوئی بھی دین کا کام ہو گیا تو دنیا کے اندر ظاہری کامیابیوں کو نہ دیکھتے ہوئے وہ پھر اس کام کو چھوڑ دیتے۔ بھائی اس کام میں لگنا، اگر اس کا طریقہ ٹھیک ہے، اگر منہاج نبوت ہے، اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہے تو اس کام میں لگنا ہی تو کامیابی ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہی تو کامیابی ہے۔ اور کیا کامیابی ہم لینا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے نتائج ہمیشہ اللہ پر، نتائج ہمیشہ آخرت پر۔ ہاں دنیا میں انسان اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محنت کرتا رہے، اپنی کوشش کرتا رہے، بس اس کے نفع اور اس کے نتائج وہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ پھر انسان کی فطرت اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بھی اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأُخْرَى، اور ایک اور چیز بھی ہے، تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نفع انسان کو ملے نہ ملے۔ دنیا کے اندر کامیابی یا دنیا کے اندر نفع، اس کی رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں تم لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہو، بڑی حیثیت دیتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور ان قریب ملنے والی ایک فتح، یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دے دے گا۔ اصل آخرت ہے، اس کے بارے میں فرما دیا ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ آخرت پر نظر رکھو۔ لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ ہاں تمہیں وہ بھی میں دوں گا۔ یہ سورہ صف، سورہ احزاب کا آپ تتمہ سمجھ لیں کہ سورہ احزاب کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ تم ان کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ لہذا دیکھیں کہ اگر غزوہ احزاب کے بعد کوئی بھی انیشیٹو لیا ہے تو وہ مسلمانوں نے لیا۔ اگر اس کے بعد عمرے کی لیے سفر فرمایا ہے اور پھر عمرہ نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو وہ بھی اقدام مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد پھر عمرے قضاء کے لیے تشریف لے گئے، وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہے۔ اور اس کے بعد جو فتح مبین جس کی وجہ سے ہوئی ہے، فتح مکہ ہوا ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے اقدام۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ان قریب فتح۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ ہے ان آیات کا لب لباب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جان اور مال کو اس کے دین کے لیے خرچ کرنے کو ایک تجارت سے تشبیہ دے، اور اس کا نفع اخروی نفع ہے۔ البتہ دنیا کے اندر بھی اس کے کچھ اثرات مل جائیں، یہ کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔